اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اس تقریر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ والشمس کی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے۔ سورہ والشمس قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس میں پروردگار نے پوری انسانیت کو کائنات کے مختلف مظاہر کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها زمین و آسمان، شمس و قمر، ان سب کے تذکرے کے بعد پروردگار نے نفس کی تخلیق پر ناز کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس کی کہ اس اللہ نے اس نفس کو کتنا بہترین بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اللہ نے اس نفس میں فسق و فجور اور عبادت و تقوی دونوں برابر سے رکھ دیے۔ قد افلح من زکاها وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کروا لے اپنے نفس کا۔ وقد خاب من دساها اور وہ ناکامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں ڈال دے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے دو الگ الگ نفسوں کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، تمہیں معلوم ہے الزام، تو کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ مجھ پر الزام لگا رہے ہو نا، تو میں اپنے نفس کی برات کا اعلان کرنا نہیں چاہتا۔ نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف لے جائے۔ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو برائی کا حکم دے۔ الا ما رحم ربی، اس برائی سے فقط وہ بچتا ہے جس پر اللہ اپنا خصوصی رحم کر دے۔ بھئی ہے مذاق نہیں ہے، ایک نبی معصوم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں چاہتا۔ نفس کا تو کام یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ لیکن یہ نفس امارہ نبوت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، نبوت کو اپنے قابو میں نہیں لیتا، نبوت کے قابو میں آ جاتا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اور اب سورہ قیامت میں آبادی والا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک نفس اور دیا ہے، اور وہ ہے ملامت کرنے والا نفس۔ جب گناہ کرتے ہو تو وہ ملامت کرتا ہے کہ اچھا نہیں کیا، اسے کہتے ہیں اردو میں ضمیر کی آواز، ضمیر کی آواز، ٹھیک ہے نا؟ تو برائی کی طرف جو لے جائے وہ ہے نفس امارہ، جو ملامت کرے وہ ہے نفس لوامہ۔ بھائی یہی تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ نفس لوامہ جو ملامت کرے، نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جائے، ہر انسان کو لے جائے گا، لیکن نبی کو نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ نبی اس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ بھائی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ تو اب ایک جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا، نبی وہ کہ نفس برائی کی طرف لے جانا چاہے اور نبی اسے کنٹرول میں کر لے، یہ ہے نفس لوامہ کی منزل۔ اور اب ایک نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب میں نفس مطمئنہ کی طرف آؤں گا، لیکن ان دونوں نفسوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اب جب لوامہ بھی ہے، امارہ بھی ہے، تو جھگڑا تو کریں گے یہ تمہارے اندر، تمہارے باطن میں یہ جھگڑا تو کریں گے۔ اب آف دا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ، یہ نفس کیا ہے؟ اگر پہلی تقریر تمہارے ذہن میں ہو تو تمہارے اندر ایک جسم ہے، ٹھیک؟ میں نے کبھی ذکر کیا تھا، اگر تمہارا اجتماعی حافظہ ساتھ دے تو جسم کہاں سے نکلا ہے؟ مٹی سے۔ اچھا روح کہاں سے آئی ہے؟ ایک سوال ہے، یہ جو نوجوان مجھے گھور رہے ہیں نا، ان سے سوال ہے کہ روح کہاں سے آئی؟ بھائی جسم تو نکلا ہے مٹی سے، روح کہاں سے آئی؟ روح آئی آسمانوں سے۔ اچھا مٹی انتہائی پست، آسمان انتہائی بلند، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی مٹی انتہائی پست ہے، انتہائی پست، آسمان انتہائی بلند۔ اب تمہارے جسم کے اندر ایک چیز ہے انتہائی پست، اس کا نام ہے جسم،
اور ایک چیز ہے انتہائی بلند، اس کا نام ہے روح. تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ روح آسمانوں سے اترتی ہے. تمہیں حق ہے، خدا کی قسم حق ہے. یہ جو میں نے چیلنج دعویٰ کر دیا نا کہ روح آسمانوں سے اترتی ہے، تو یہ 21ویں رمضان کی رات ہے نا، اور 21ویں رمضان کی رات شب قدر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. سمجھ رہے ہو نا؟ تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے روح اتری، مٹی سے جسم نکلا، ایک انتہائی بلند ایک انتہائی پست. اب ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے اگر نفس کو اللہ وسیلہ نہ بنائے. پہنچ گئی بات؟ میں دیکھو تمہید میں روک رہا ہوں. یہ میسج تو پہنچ گیا نا؟ آرام سے سننا. یہ میسج پہنچ گیا تو روح اتری انتہائی بلندی سے، جسم اٹھا انتہائی پستی سے. اب بلند و پست رک نہیں سکتے اگر درمیان میں کوئی وسیلہ نہ ہو. تو نفس ہے روح و جسم کے درمیان وسیلہ. تو اپنی زندگی کے لیے تو وسیلے کے قائل ہو، دین کے لیے کوئی وسیلے کا قائل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. اب یہ نفس سمجھ میں آ گیا بھائی، اسے نفس کا تزکیہ کرواؤ. اب پچھلی گفتگو سے میں متصل ہونے والا ہوں اور جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھائی تزکیہ کرواؤ. فاتحین گزرے، بڑے بڑے فاتح گزر گئے. لسٹ میں اگر تاریخ اسلام کی فہرست اٹھا کے دیکھو گے، فلاں ملک فتح کیا، فلاں علاقہ فتح کر لیا، فلاں خطہ فتح کر لیا، لیکن کسی ایک نے کسی نفس کا تزکیہ کیا ہو؟ نہیں ملتا نا. اچھا بھائی سنو، آج اس گلوب کی بات کر رہا ہوں، اس چھوٹے سے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی گلوب کی بات کر رہا ہوں. کوئی حکمران تزکیہ والا ہے جس کا تزکیہ ہوا ہو؟ بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. اس لیے کہ تمہیں بہت آہستہ آہستہ میں آگے لے جا رہا ہوں. نہیں، میں لفظ بدل دوں تاکہ بات جو ہے نوجوان دوستوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. بھائی دیکھو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یا فجور ہے یا تقویٰ ہے. تو کسی حکمران میں تقویٰ ہے؟ بھائی نہیں ہے نا. اب چھوٹا ہو بڑا ہو، تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ ہوتا تو اسمبلی 1 مہینے تک ہینگ نہ ہوتی. سیدھی بھائی تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، ورنہ اتنی پریشانیاں نہ ہوتی اقتدار کو حاصل کرنے میں. اچھا تو اگر حکمران میں تقویٰ نہیں ہے تو تم اتار دو. بھائی تم میں بھی تقویٰ نہیں ہے. اب میں کیا کروں کہ یہ نفس امارہ اتنا برا ہے کہ بوڑھا بھی ہو تو اقتدار کے لالچ میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے اماموں والے گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اقتدار مل جائے. دیکھ رہے ہو نا نفس ہمارا دیکھ رہے ہو بھائی. بہت تیزی کے ساتھ میں آگے جاؤں گا، اس مرحلے پر مجھے رکنا نہیں ہے. تو نفس ہمارا تم نے دیکھا کہ داڑھیوں کو بھی ہلا دیتا ہے، مسواکوں کو بھی ہلا دیتا ہے، سرموں کو بھی ہلا دیتا ہے کہ کسی صورت میں اقتدار مل جائے. آج تجربہ کر کے دیکھ لو. کسی سے کہو جناب ہم آپ کو صدر مملکت بنانا چاہ رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو. جناب ہم آپ کو صدر مملکت بنانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں. اتنا خوش ہوگا کہ اپنی عمر کو نہیں دیکھے گا، اپنے کمرے سے نکل پڑے گا، لابنگ کرے گا. تو پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ایسا نہیں گزرا
جس نے اقتدار کا لالچ نہ کیا ہو، اور پوری تاریخ میں ایک ملا کہ جب اقتدار دینے آئے تو ٹھوکر مار کے الگ ہو گیا. ایک ہے بس. سمجھ رہے ہو؟ کل ایک. دیکھو میں تمہارے سامنے عصر حاضر کی مثال پیش کر رہا ہوں. یا علی ہاتھ بڑھاؤ. یاد نہیں ہے؟ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے. کیا کمال کا علی ہے. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرو. پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرو. 23 برس پہلے کا بیعت کرو، 23 برس بعد کا بیعت کرواؤ. بھئی بیعت کرواؤ کا مطلب ہم تمہیں بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. جو بندوں سے، میرے علی کو پہچانتے ہو؟ بھئی ایک جملے سے پہچان لو. جو بندوں سے ملنے والی خدائی قبول نہ کرے وہ تمہاری خلافت کیسے قبول کر لے گا؟ بھائی ہے تو یہی. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ آئے تھے خلافت دینے کے لیے. یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. علی مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں اور ہاتھ کھلا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ علی کا اور علی کے ماننے والوں کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. ہاتھ کھلا ہوا، علی کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. کہا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. وہ جو کھلا ہوا ہاتھ تھا نا اسے اور پیچھے کر لیا. کہا تم ہماری بیعت کرو گے؟ نہیں، مجھے بیعت نہیں کروانی. چلے گئے علی. دوسرے دن پھر آئے. یا علی، میں دیکھو تاریخ اسلام کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اور مورخین تشریف فرما ہے جو تاریخ شناس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں. کہا نہیں، میں بیعت نہیں کرواؤں گا. پھر ہاتھ پیچھے کر لیا. تیسرے دن ڈیلیگیشن آیا اور علی گھر میں نہیں تھے، چوراہے پہ تھے. چوراہے پہ یہاں سے چاروں طرف راستے نکلتے تھے. کہا یا علی کل ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے شکایت کریں گے تمہاری. بھائی سننا خدا کی قسم، اب کیا منصوبہ بنا کے آئے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. علی نے گھور کے دیکھا. کہا تم کرو گے شکایت؟ بھائی تمہاری شکایت تو میں کروں گا. تم میری شکایت؟ کہا کہ ہاں. علی کا جملہ یاد رکھو گے نا، تمہاری شکایت تو میں کروں گا، یہ تم میری شکایت کیا کرو گے؟ کہا یا علی ہم قیامت میں رسول سے کہیں گے کہ ہم علی سے ہدایت لینے گئے تھے اور علی نے ہدایت دینے سے انکار کر دیا. تو کہا کہ اچھا تم خلافت دینے نہیں آئے ہو، ہدایت لینے آئے ہو. تم مجھے خلافت دینے نہیں آئے ہو، ہدایت لینے آئے ہو. تو اب چلو مسجد میں اور اب میں بیعت کرواؤں گا. یہ خلافت کی نہیں، ہدایت کی بیعت ہوگی. علی نے بتلا دیا کہ خلافت اور ہے، ہدایت اور ہے. بس سمجھتے جاؤ. ذرا میرے ساتھ چلنا. اس لیے کہ میں تاریخ کے واقعات بہت کم پڑھا کرتا ہوں، لیکن جس مرحلے تک تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں نا اس مرحلے تک پہنچا دوں، پھر واپس جاؤں گا تزکیہ نفس کی طرف. کہا کہ چلو ہدایت لینے آئے ہو نا تو پھر چلو میرے ساتھ.
آئے مسجد میں اور پورا مجمع آیا ہے مسجد میں. مجمع جب مسجد میں آیا تو تمہیں معلوم ہے, اب ظاہر ہے کہ مجھے اس تفصیل کو بیان نہیں کرنا, پہلے زینے پہ بلند ہوئے, دوسرے زینے پہ بلند ہوئے, لوگ سوچ رہے تھے کہ رکے کیوں نہیں. خدا کی قسم علی کے احسان کو پہچانو گے؟ 3 زینے تھے. اب آف دا ریکارڈ جملہ, قسم خدا کی آف دا ریکارڈ جملہ کہہ رہا ہوں, اور اسے سننا. ممبر رسول کے 3 زینے تھے. پہلے زینے پہ رسول بیٹھے, ٹھیک اوپر. جب بعد میں آنے والے آئے تو انہوں نے احترام رسول میں وہ زینہ چھوڑ دیا, دوسرے زینے پر بیٹھے. اور جب ان کے بعد آنے والے تشریف لائے تو انہوں نے ان کے احترام میں وہ زینہ چھوڑ دیا, آخری زینے پر بیٹھے. اور جب ان کے بعد آنے والے آئے تو انہوں نے اس زینے کو بھی احترام میں چھوڑ دیا, زمین پہ بیٹھ گئے. 3 ہی تو زینے تھے نا, زمین پہ بیٹھ گئے. اور اب جو چوتھا آتا وہ پھر زمین کے اندر جاتا یا نہیں؟ کتنا بڑا احسان کیا علی نے کہ آئے اور مقام محمد پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ تاریخ ہے, میں ایسی باتیں بیان نہیں کرتا لیکن تاریخ ہے. اور میں تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا یہ جملہ کہ بھائی پھر تو اسے زمین میں ہی جانا ہوتا نا, اور کہاں تک کھوتے جاتے. علی نے احسان کیا, آئے پہلا زینہ عبور کیا, دوسرا زینہ عبور کیا, اور اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اور جب سرگوشیاں ہوئی ہیں مجمع میں کہ علی اس مقام پہ جا کے بیٹھ گئے جو مقام محمد تھا, تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے ما ھذہ النجوى بین ایدیکم, یہ تم آپس میں کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا علی تم وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو چوبے ممبر پہ ہاتھ مارا اور کہا ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے, میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں نا. بھائی سننا سننا سننا, تمہیں یہاں روکنا نہیں ہے. اب تمہیں ایک جملہ ہدیہ کر کے پھر واپس جاؤں گا تزکیہ نفس کی طرف. ما ھذہ الاعواد, ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے, میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں. یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا کہ اب بیعت کرو. میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے علی کے الوہی منصوبے کو سمجھو. پھر کہہ رہا ہوں, ان نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, میرے علی کے الوہی منصوبے کو سمجھو. مقام محمد پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہاتھ بڑھایا کہ اب بیعت کرو. آئے تھے دینے کے لیے چوتھی, اور علی نے اس مقام سے منوایا کہ یہ پہلی ہے, چوتھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ عجیب ہے, عجیب ہے. ایسا ہو تو تزکیہ نفس کرے. اب میں واپس جا رہا ہوں. بھائی کیا بھول گئے هو الذی بعث؟ اب میں پچھلی آیتوں کو تمہاری خدمت پہ ہدیہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. آخری گفتگو ہے اور پریشانی ہے کہ کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے اپنے محمد کو بھیجا, تمہارے سامنے آیتیں پڑھے گا, وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے. سبحان اللہ. وہ تمہارا تزکیہ کرے گا, وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے. وہ کتاب کی تعلیم دے گا, وہ تعلیم دینے والا, تم تعلیم لینے والے. والحکمہ, وہ حکمت کی تعلیم دے گا, تم تعلیم لینے والے. کیا اب بھی سمجھ میں نہ آیا مسلمانوں کی؟ کیا مسلمانوں کی اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم دینے والا, تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب
کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جانا. یہ سورہ جمعہ. اور اب وہ جو آیت کل میں پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ، 7واں سورہ قرآن مجید کا، طویل آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. قیامت تک قرآن چیلنج کر رہا ہے پوری انسانیت کو. جنت چاہیے؟ میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. یہ اتنا بڑا مجمع جو میرے سامنے ہے، اور اس سے بڑا مجمع جو میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور وہ پورا شہر اور پورا ملک اور پوری ملت اسلامیہ محمد پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا بھائی، ایک بات کا مجھے جواب دو. بزرگوں سے سوال نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے سوالات نوجوان دوستوں سے ہیں. ایمان ہے محمد رسول اللہ پہ؟ ہے؟ بالکل ہے. اچھا ایمان ہے تو کیا عزت ہے دل میں یا نہیں ہے؟ بھائی جس پر ایمان ہوگا اس کی عزت تو دل میں ہوگی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو عزت نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایمان ہو عزت نہ ہو. تو پہلی شرط میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. مالک سب ایمان لے آئے، دے دے جنت کا نہیں. دوسری شرط سنو، اور ضرور ہو اس کی عزت بھی کرنا، اس کی عزت بھی کرنا. بھائی ایمان جب ہے تو عزت تو ساتھ ہے. لیکن قرآن دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے کہ کلمہ زبان پہ ہوگا، دل میں عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک سنتے بھائی، سنتے جاؤ. اچھا تو عزت بھی کریں گے. مالک جنت کا وعدہ اگر انہی چیزوں پہ ہے کہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، کہتا ہے عزت کرو، کرتے ہیں عزت. اب تو دے دے. کہا نہیں. اب تیسری شرط سنو، نصرو ہو اس کی مدد بھی کرنا، جب پکارے تو آ جانا، بھاگ نہ جانا. بھائی بہت توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ رہے. لیکن یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس نازک مرحلہ فکر پر اب آخری ٹکڑا تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنے والا ہوں. تو میرے محمد پہ ایمان لاؤ. ایمان ہے. ضرور ہو اس کی عزت کرو، عزت ہے. نصرو ہو مالک اس کی مدد کریں گے، وعدہ کرتے ہیں. اب تو دے دے. کہا نہیں. اب آخری شرط سنو جنت میں جانے کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ دنیا میں آیا. معہو. بھئی اس معہو پہ رکے رہنا. اس معہو کے لیے ہی میں نے یہ ساری تمہیدیں تمہاری خدمت میں پیش کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ معہو. معہو کے معنی محمد کے ساتھ. جو محمد کے ساتھ نور آیا ہے نا، اس کی بھی پیروی کرو. کہنے لگے اس نور سے مراد قرآن ہے. تو جاؤ چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن محمد پر آیا ہے، ساتھ نہیں آیا. یہ معہو سمجھ میں آ گیا. اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں، قدر کی رات بھی ہے، اور اس مہینے کے لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں جب یہاں تک تمہیں لے آیا ہوں تو یہ ذرا معہو تو سنتے چلو. معہو ٹھیک. تو کوئی نور ہے جو نبی پر نہیں، نبی کے ساتھ آیا ہے. اور اب آیت یاد رکھو گے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ترجمہ سنو گے. دیکھو ایک آیت پڑھوں گا سورہ تحریم سے، دوسری آیت پڑھوں گا سورہ طلاق سے، اور یہ دونوں آیتیں بغیر کسی تبصرے کے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یوم قیامت کے دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ
اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. عجیب جملہ ہے قرآن کا، یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. دیکھو بھائی، میں نبی پر ایمان لایا، تم نبی پر ایمان لائے، سارے فقہائے کرام نبی پر ایمان لائے، ساری ازواج مطہرات نبی پر ایمان لائیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پر ایمان لائے. یہ کون ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ بھائی پہنچ رہی ہے نا بات؟ یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، نبی پر نہیں ہے، نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہیں بھی اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دے گا. تو پوری امت مجھے معاف کر دینا، آدم سے قیامت تک سب نبی پر ایمان لائے، اور ایک وہ ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. اب یہ ہے کون جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ تو صاحب اخذ الفرید نے لکھا کہ رسول نے اپنی مسجد میں کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم بنا نہیں تھا. رسول کی آواز تمام نہیں ہوئی کہ علی نے آواز دی یا رسول اللہ وکنت ولیًا وآدم بین الماء والطین. عجیب مرحلہ فکر. بھائی سننا ابھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تو اب سمجھ میں آ گئے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے جب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کے پیچھے بھی ہوگا، ان کے داہنے بھی ہوگا، ان کے بائیں بھی ہوگا. یعنی نور انہیں گھیر کے لے جا رہا ہوگا. دنیا میں تو کہہ رہے تھے کہ نبی بھی نور نہیں ہے، اور قیامت میں جو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اپنے نور کے ساتھ آئیں گے. سچویشن ذہن میں رکھو گے نا کہ اب وہ نور والا آیا. میں دیکھو کہانی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں، وہ نور والا میدان حشر میں آیا. سمجھ رہے ہو نا نور والے کو؟ اچھا، وہ نور والا میدان حشر میں جا رہا ہے. اب کہاں جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم. جہاں مقام محمود ہے، جہاں رسول شفاعت کے لیے بیٹھیں گے وہیں تو جا رہا ہوگا نا. تو پورے میدان حشر کو عبور کرتا ہوا وہ نور والا جا رہا ہے. سننا قرآن سننا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب وہ جا رہا ہوگا تو منافق مرد اور منافق عورتیں اسے روکیں گے، اس نور والے کو روکیں گے اور کہیں گے انظرونا، ارے بھائی ذرا ٹھہرو. وہ نور والا رکا، کرنے لگا کیا بات ہے، لہجہ بدل گیا. بس سچویشن سمجھ رہے ہو؟ نہیں، سچویشن سمجھو، خدا کی قسم سچویشن سمجھو. پھر میں آیت کا آخری ٹکڑا پڑھوں گا. نور والا آیا میدان حشر میں اور وہ جا رہا ہے مقام محمود کی طرف. اتنے میں وہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں کھڑی ہوئی تھی نا داہنے بائیں آگے پیچھے، انہوں نے پکار کے کہا بھائی نور والے ذرا رکنا. وہ رکا، کہنے لگا کیا بات ہے، قرآن ہے کہانی نہیں ہے، کیا بات ہے، کیوں روک رہے ہو؟ کہا نقتبس من نورکم، بھائی رک جاؤ، تھوڑا سا نور ہم تم سے لے لیں. قرآن رکوں گا نہیں، یہ قرآن ہے. نقتبس من نورکم. منافق بولا کس سے بولا؟ نور والے سے کہ بھیا رک جاؤ، بے تکلفی بھی تو ہے نا، رک جاؤ. سننا اس لیے کہ اب میں نور والے کا جواب تمہیں ہدیہ کروں گا اور پھر میں واپس جاؤں گا نفس لوامہ کی طرف اور نفس امارہ کی طرف. لیکن یہ گفتگو مکمل ہو جائے
وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، نور والے کو روکا منافقوں نے، کہا رک جاؤ، انظرونا، تھوڑا رکو، کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں رکے، کہا نقتبس من نورکم، بھئی تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں، آج سمجھ میں آیا ہے کہ تمہارا نور ہی کام دے گا، آج سمجھ میں آیا کہ تمہارا نور ہی کام دے گا، نقتبس من نورکم، اب نور والا بولا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، یہ مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو، واپس جاؤ، جنہیں دنیا میں بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آؤ۔ توجہ بھائی، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، یہ آئے مبارکہ ذہن میں محفوظ رکھو گے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، محمد کا تذکرہ ہم نے تورات و انجیل میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اور اب سورہ توبہ میں جا کے دیکھنا آیت کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ کیا کمال کی بات ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کچھ مومنین کے نفسوں کو خرید لیں گے، ہم کچھ مومنین کے نفسوں کو خرید لیں گے، وہ قتال کریں گے، وہ قتال کریں گے، قتل ہو جائیں گے، اور ہم اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دیں گے۔ اور ہم نے یہ تورات میں بھی لکھ دیا، ہم نے یہ انجیل میں بھی لکھ دیا۔ جاؤ، اگر آج تمہیں انجیل میں اور تورات میں صحیفہ یرمیہ، صحیفہ یسیہ، اگر یہ جملے آج نہ ملے آج، تو مجھے کل ممبر پہ نہ آنے دینا۔ خداوند صحیفہ یرمیہ، خداوند رب الافواج یہ طے کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ذبیحہ فرات کے شمالی کنارے پر برپا کرے گا۔ عجیب ہے، آج تک یہ جملہ موجود ہے۔ اور یہ جو تورات و انجیل کے ایڈٹ کرنے والے ہیں، تدوین کرنے والے، ان کی نگاہوں میں یہ جملہ نہیں آیا۔ صحیفہ یرمیہ، صحیفہ یسیہ، خداوند قدوس نے یہ طے کیا ہے کہ شمال کے فرات کے شمالی علاقے میں ایک مسیحی شہزادہ ذبح کیا جائے گا۔ یہ کربلا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ ذکر محمد اگر تورات و انجیل میں ہے، ذکر کربلا تورات و انجیل میں ہے۔ اور اب پھر کل کی آیت، محمد رسول اللہ، اب سم اپ کرنا ہے بات کو، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہ ہیں جو کافروں پہ شدید ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ یہی میں نے کل گفتگو تمام کی تھی۔ ایسا رکوع کرتے ہیں کہ رکوع میں انگوٹھی دی ولایت ملی، ایسا سجدہ کرتے ہیں کہ سجدہ کیا شہادت ملی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رسول کے ساتھی وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی تلاش کہ ہجرت کی شب مرضی خرید کے رکھ لی۔ آیت کھل رہی ہے، کھل رہی ہے آیت، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما، رسول کے ساتھی، رسول کے ساتھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پہچانو گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھی کون ہیں؟ محمد کے ساتھی وہ ہیں کہ ان کے چہرے بتلاتے ہیں کہ یہ محمد کے ساتھی۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مجمع تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ سے محمد رسول اللہ کے ساتھی کون ہیں؟ کثرت سجدہ سے ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، ایسے چہرے کہ جب عیسائی مباہلے میں آئے دیکھو آیتیں کھل رہی ہیں اور اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے تو پھر واپس جانا ہے اور اب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے تو سنو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، ایسے چہرے کہ جب مباہلے کے میدان میں آئے
تو عیسائی پکار اٹھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. جملہ سنو گے, ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے محمد رسول اللہ کے ان ساتھیوں کا تذکرہ توریت و انجیل میں کر دیا ہے. اگر توریت و انجیل میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہوتا تو موبائل میں آنے والے پہچانتے کیسے کہ کون ہے؟ پہنچ رہی ہیں؟ عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے, جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا بھائی ایسے ہوں تو صاحب نفس مطمئن کہلائیں. اور اب گفتگو پھر واپس پلٹی. کوئی نفس امارہ کی زد میں ہے, کوئی نفس لوامہ کی زد میں ہے, کوئی نفس مطمئن ہے. سنو گے مطمئن ہے بھائی سننا. اب قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا, اس لیے کہ اب زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ تمہیں میں آیتیں ہدیہ کرتا. یا ایتھہ النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس, ارجعی واپس آ جا. تو اطمینان ہے اس کے پاس, پیدا ہوا تو مطمئن ہے, بچہ تھا جب مطمئن ہے, ذوالعشیرہ کی دعوت دی جب مطمئن ہے, بدر میں گیا جب مطمئن ہے, خیبر میں گیا جب مطمئن ہے, جب ضربت لگی ہے جب مطمئن تھا. یہ اطمینان ہے. تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا, تو اب چلنا قرآن مجید کی طرف. اذا نفخ فی الصور فالصاعق من فی السماوات والارض. جب سور پھونکے گا, یہ قرآن ہے, قرآن, جب سور پھونکے گا تو کائنات کا ہر انسان مضطرب ہوگا, مطمئن نہیں ہوگا. سن لیا تم نے؟ جب سور پھونکے گا تو کائنات کا ہر انسان مضطرب ہوگا, بے چین ہوگا, پریشان ہوگا, مطمئن نہیں ہوگا. اللہ, بھائی توجہ رہے, من شاء اللہ, فقط وہ مطمئن ہوں گے جن کے پاس اللہ کی مشیت ہوگی. آیت یاد رکھو گے, صرف وہ مطمئن ہوں گے قیامت کے دن جن کے پاس اللہ کی مشیت ہوگی. اور اب اس آیت کو متصل کرو سورہ حلقہ کی آیت سے. آل محمد تم نے روزہ رکھا, تم نے مسکین و یتیم کو کھانا دے دیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہاری مشیت وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہی ہے نا, تم وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. دیکھو آج ذرا میں نے سطح عمومی سے بات بلند کی تھی اور اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا, شاید کوئی کام کی بات ہدیہ کر دوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. بھول گئے کہ قرآن نے آواز دی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. جو ماضی میں نیکیاں کر چکے, قیامت کے دن ہم انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون جو جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے قیامت میں؟ بھئی یہ وہی تو ہوں گے جو دنیا میں نجاست سے بہت دور رکھے گئے تھے. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو آیت کو آیت سے ریلیٹ کرو اور پھر میں گفتگو کو تمام کر دوں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. وہ جو ماضی میں نیکیاں کر چکے, ہم انہیں قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا, ان کے کانوں تک جہنم کے شور کی آواز بھی نہیں جائے گی. سمجھ رہے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ, اور وہ قیامت کا بڑا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آ رہا کتنے مطمئن لوگ ہیں؟ اور اس کے بعد اب اللہ نے کہا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب قیامت میں جو وہ چاہیں گے
وہ ہم کریں گے. اب دنیا اور آخرت کا فرق دیکھ لیا. اے آل محمد, دنیا میں میں نے چاہا تم نے کیا, اب آخرت میں تم چاہو گے میں کروں گا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا, جس مرحلہ فکر پر میں تمہیں لے کے آ گیا. تو اب ذرا یہ مشیت پر رک جاؤ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں نے ذرا سی بات سطح عمومی سے بلند کی ہے. یخلقو ما یشاء و یختار, اس کی مشیت ہے, جو چاہے خلق کر دے, جسے چاہے اختیار کر لے, اس کی مشیت ہے. رکے رہنا رکے رہنا, ما یشاء یہ ذہن میں رہے, اس کی مشیت ہے, جو چاہے کر دے. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور میری محنت سوارت ہو جائے گی اگر یہ میسج میں دے سکا اپنے سننے والوں کو. یخلق ما یشاء و یختار, وہ مشیت کا مالک ہے, جو چاہے خلق کرے, جسے چاہے اختیار کرے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, مشیت ہے جسے چاہے حکومت دے دے. وہ تنزع الملک ممن تشاء, مشیت ہے جسے چاہے حکومت چھین لے. وہ تعز من تشاء, مشیت ہے جسے چاہے عزت دے دے. دیکھ رہے ہو نا, تذل من تشاء, مشیت ہے جسے چاہے ذلیل کر دے. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اپنی مشیت کا مالک ہے. دیکھ رہے ہو نا, جو صورکم, سورہ آل عمران, جو صورکم فی الارحام کیف یشاء, تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. مشیت ہے, جیسی چاہے بنا دے. تم کون چیلنج کرنے والے؟ دیکھ رہے ہو مشیت کو؟ بھائی سننا خدا کی قسم. اب مشیت سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی؟ جو چاہے کرے, جسے چاہے ذلیل کر دے, جسے چاہے حکومت دے, جسے چاہے چھین لے, جیسی چاہے صورت بنا دے, مشیت ہے. ٹھیک. علی کہنے لگے, جاؤ دیکھو نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے یا نہیں. علی کہنے لگے کہ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے سارے واقعات بیان کر دیتا. لوگوں نے کہا یا علی وہ آیت کون سی ہے جس نے تمہیں روک لیا؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا یمحو اللہ ما یشاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. بھائی رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے لوح محفوظ سے, اور جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے دوبارہ. مشیت ہے. پہچان رہے ہو اللہ کو؟ رب زدنی علما, حبیب کہہ کہ میں تیرے علم میں اضافہ کروں. یعنی ابھی بھی علم میں اضافے کی گنجائش ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, سورہ حجر کی آخری آیت. حبیب موت آنے تک عبادت کرتا رہے, یعنی ابھی بھی عبادت کی گنجائش ہے. تو اب سمجھو محمد کے اللہ کو کہ کہاں پہ, سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. تو علی کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے حالات بیان کر دیتا. یا علی وہ آیت کون سی ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب, جو چاہے مٹا دے, جو چاہے لکھ دے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو میرے بس میں نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چیز رکھ لی اس نے اپنے پاس, اور خدائی اسی پہ ٹکی ہوئی ہے. مجھے معاف کر دینا ان جملوں پر, ذرا بہت ہٹ کے بول رہا ہوں. خدائی اسی پہ ٹکی ہوئی ہے. بھائی رکے رہنا. مشیت سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مشیت سمجھ میں آ گئی. کل انشاءاللہ میں 11:30 بجے نشتر پارک میں تقریر کروں گا. انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت ہوئی, انشاءاللہ. میاں انشاءاللہ کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور دیکھو اگر چاہتے ہو نا کہ کوئی کام تمہارا واقع ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور کہنا. پہنچ گئی بات, میسج پہنچ گیا. میں نے بڑی زحمت دے دی, آج دے دی نا زحمت. بھائی سنو, مجھے معاف کر دو. انشاءاللہ اگر کل کی کوئی بات کرو, کل میں انشاءاللہ 11:30 بجے نشتر پارک میں تقریر کروں گا. انشاءاللہ کیا مانی ہے؟ ان اگر, شاہ چاہا, اللہ نے. وہ مشیت آ گئی نا بیچ میں آ گئی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں میری حیثیت کیا ہے. جاؤ دیکھو 18واں سورہ, سورہ کہف. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ.
حبیب غدن یعنی کل، غدن کل، کل کی بات کبھی نہ کرو میرے حبیب. تم رحمت للعالمین ہو، تم خاتم النبیین ہو، تم آخری انسان ہو میرے قریب. کل کی بات مت کرو کہ میں کل یہ کروں گا، کل یہ کروں گا مت کہو. اور جب کہو تو کہو الا یشاء اللہ، انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا. میرا نبی کہتا ہے کہ کل میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتا. میرا بھائی دیکھنا خدا کی قسم، اب ذرا اگر یہ میسج پہنچ گیا نا تو میں نے تقریر تمام کر دی. پھر سننا سورہ کہف 18واں سورہ ہے. لا تقولن، لا تقل مت کہو، لا تقولن دیکھو خبردار مت کہو، لا تقولن ہرگز ہرگز مت کہو. اصرار دیکھ رہے ہو اللہ کا، یہ نون ہے نا، نون کے اوپر تشدید ہے. لا تقولن انی فاعل ذالک غدن، ہرگز ہرگز یہ مت کہو کہ کل میں فلاں کام کرنے والا ہوں. الا ان یشاء اللہ، میرے محمد جب کل کی بات کرو تو کہو انشاءاللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں. ٹھیک، انشاءاللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں. اور میرا نبی بھی کمال کا ہے، کہتا ہے لأعطین، یہاں بھی نون پہ تشدید ہے، ضرور ضرور میں علم عطا کروں گا. عجیب ہے نا. اچھا بھائی یہ میں ایک جملہ بار بار کہا کرتا ہوں، یہ جملہ سن لو، صحیح کتابوں میں روایت ہے، صحیح کتابوں میں یہ روایت ہے. اچھا ورژن کا اختلاف ہے، کچھ الفاظ ہیں کچھ الفاظ نہیں ہیں، ہر مصنف کی اپنی ایک کوئی مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لأعطین الرایۃ غدن، کل میں، یہ نون پہ تشدید ہے، کل میں ضرور ضرور علم عطا کروں گا. وہاں اللہ کہہ رہا تھا کہ خبردار خبردار کل کی بات مت کرنا، جب کل کی بات کرنی ہو تو انشاءاللہ کہنا. اور رسول یہاں زور دے رہے ہیں کہ لأعطین الرایۃ، میں ضرور دوں گا، ضرور دوں گا کل علم. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ نہیں کہتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا خیال کیا ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں رسول حکم الہی سے سرتابی کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، وہ ظرف مشیت الہی ہے. وہ ظرف مشیت الہی ہے، یعنی 14 کے 14 ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 14 کے 14 ظرف مشیت الہی کا برتن ہے. تو مشیت الہی کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو یہ ہوا کیا؟ آیت کہہ رہی تھی رسول کل کی بات کرو انشاءاللہ کہو، اور رسول کہہ رہے ہیں کل میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے. تو کوئی نہ کوئی راز تو بیچ میں ہوگا. تو بھائی جملہ سننا، اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو رسول مجبور ہوتے انشاءاللہ کہنے پر. یہ جملہ رسول کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ مجھے معاف کر دینا. ٹھیک ہے، رسول کے نام سے یہ جملہ لکھ دیا گیا حدیث کی کتابوں میں کہ لأعطین الرایۃ غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. میں کل علم دوں گا، مرد کو دوں گا. بھائی توجہ رہے، کل میں علم مرد کو دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے. رسول نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر یہ رسول کا جملہ ہوتا تو اس میں انشاءاللہ ہوتا. یہ جملہ رسول کا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تو نے تو دے کے دیکھ لیا، اب تو ہٹ جا، میں دوں گا.
عجیب مرحلہ ہے. میں نے عجیب مرحلہ. اب ظاہر ہے کہ میں خیبر تو بیان نہیں کروں گا. 40 دن کی لڑائی، 40 دن کی لڑائی، اور بڑے بڑے جنگجو 39 دن تک جاتے رہے. کیا کمال کی بات ہے. میں یہ باتیں بیان نہیں کیا کرتا، لیکن ایک جملہ میں نے کہا تھا. دیکھو، جب میں بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے نماز سکھلائی، اور نماز میں سورہ حمد. میں پھر لڑکا ہوا سورہ حمد، پھر نوجوان ہوا سورہ حمد. نصاب نہیں بدلا. اچھا اب بھی جب نماز پڑھتا ہوں تو سورہ حمد. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ تو نماز کا نصاب ہے اور یہ چینج نہیں ہو سکتا. ایسے ہی علی کی بہادری کے قصے مجلسوں کا نصاب ہیں. چینج نہیں. انہیں یہ خیبر، یہ خندق، یہ بدر، یہ حنین، یہ احد، انہیں محفوظ کرو اور اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاؤ. اس لیے کہ ہم سے پہلے والی نسلوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اور سنو، جب سے ممبروں سے خیبر و خندق کے واقعات بند ہوئے ہیں، مجھے معاف کرتے ہیں خواتین، ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنے بند کر دیے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو ان واقعات کو دہراؤ. اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا. 39 دن تک لوگ گئے ہیں خیبر کو فتح کرنے کے لیے، لشکر لے کے گئے ہیں. اب میں کہوں میری زبان کھینچ لو. جاؤ، مورخ طبری نے جو جملہ لکھا ہے نا، 2 لفظ، یجب بینہم و یجب بینونہو. جب آتے تھے رسول کی خدمت میں تو لشکر کہتا تھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں، سردار گیا. ہم بھی پیچھے گئے. اور سردار کہتا تھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں، لشکر پہلے گیا بعد میں ہم گئے. تاریخ ہے، خدا کی قسم یہ تاریخ طبری میں ہے. یجب بینہم و یجب بینونہو. لشکر کہتا تھا کہ پہلے سردار گیا بعد میں ہم گئے. سردار کہتا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، پہلے لشکر گیا بعد میں ہم گئے. تو اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ میں اتنے ہزار آدمیوں کو انگیج کر کے رکھوں کہ پہلے لشکر گیا یا پہلے سردار گیا؟ کوئی مسئلہ؟ اب یہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے کہ لشکر کا الزام ہے سردار پر، سردار کا الزام ہے لشکر پر. اب دیکھنا ہے کہ رسول کیا کرتے ہیں، لشکر بدلتے ہیں یا سردار بدلتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں تو رسول واپس لے لیا، عطا کر دیا، تمہاری ملکیت بن گئی. تم پوچھو گے نا کہ یہ میں کہاں سے کہتا ہوں یہ باتیں. بھائی اگر قرآن میں نہ ملے تو مت ماننا، اگر مل جائے تو مان لینا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. مالک مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. ٹھیک، حکومت مانگی تھی، ملی. اللہ نے کیا کہا، ھذا عطاؤنا. ابراہیم سلیمان یہ حکومت عطا ہے. فمنن او امسک بغیر